سامری جادوگر کون تھا اور سامری جادوگر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیوں پالا تھا؟ اور سامری جادوگر کو اللہ رب العزت نے اتنی حفاظت میں کیوں رکھا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ کو سامری جادوگر کا پورا واقعہ سناؤں گی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بنی اسرائیل تاریخ کی ایسی قوم تھی جس کی طرف اللہ رب العزت نے بہت سارے پیغمبر بھیجے تھے جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کے دوسری اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی۔ اس کے باوجود یہ قوم پھر بھی اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا اور اللہ رب العزت کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتی تو اپنے پیغمبروں کو صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے عذاب ہٹا دیا جاتا تو واپس سے وہ حق کی فرمانی کرنے لگتے اور منکر ہو جاتے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ایک بچڑے کی پوجا کرنے میں لگا دیا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون ہر اس بچے کو قتل کر دے گا تو اس نے اس بچے کو دور ایک جنگل ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر بند کر دیا۔ ادھر اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کو اس بچے حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور کر دیا، لہذا جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا تھا۔ اس طرح حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ طرف موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا۔ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون غلامی سے نجات دیا تب اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا، تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر جائے اور اللہ کی عبادت کرے اور اس کے بعد انہیں توریت عطا کی جائے گی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو بھائی کو سپرد کر یہ کام دیا کہ جب تک وہ کوہ طور سے واپس نہیں آتے وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے جہاں آپ پورے ایک ماہ روزے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہرا موقع مل گیا، لہذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر کے سینا آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زائد ہو گئی تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے سارے زیورات میرے پاس لے آؤ تاکہ آگے سفر میں وہ قیمتی سامان چوری نہ ہو جائے، کیونکہ وہ قوم میں ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے تمام لوگوں نے اپنے سونے چاندی کے زیورات
اسے دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور اس نے تمام زیورات کو اس آگ کی بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام سونے چاندی زیورات پگھلنے لگے اور اس بھٹی سے ایک گائے کا بچڑا نکل کے سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ سامری نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈالی، وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے موسیٰ تو اپنی خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لا چکا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ اس کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بچڑا ہی ہمارا خدا ہے۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن کے روزے اور عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی، جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کی گئی تھی۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے، اپنے قوم میں تبدیلی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے اور آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا، میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری عطا کی تھی، تو پھر یہ قوم شرک میں کیسے مبتلا ہوئی؟ لوگ اس بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو۔ اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ لہٰذا میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کم ہوا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا مانگی۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے کہا کہ تو نے اس قوم کو باطل پوجا اور شرک میں کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا، مجھے میرے نفس نے اس کام کے لیے مجبور کر دیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑے پوجا کرنے والے لوگوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور صالح افراد کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر گئے۔ جب وہ لوگ وہاں پر معافی طلب کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 80 آدمی اپنی ضد پر قائم رہے کہ ہم اللہ کا دیدار کیے بنا آپ پر یقین نہ لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا، اس نے خوفناک چیخ ایسی ماری کہ ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس سے رابطہ رکھے۔ بعض مفسرین کے مطابق جادو کے گناہ ثابت ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وہ ایسی دعا مانگی کہ جب تک سامری زندہ رہا اللہ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ ہی جاتا تھا۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل لائف ان اسلام کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔